بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینگویج ٹرانسلیٹر۔ لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہے جی؟ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشین جو ہے یا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈم اینڈ ڈیف مشین ہے، گونگی بہری مشین ہے۔ یہ کچھ نہیں سمجھتی، یہ صرف اور صرف بائنری لینگویج سمجھتی ہے، 0 اور 1 کی زبان سمجھتی ہے۔ اب جو بھی ہم نے پروگرام لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی لینگویج کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ لینگویج جو ہے وہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی جو اپنی زبان ہے 0 1، اس میں وہ اس کو انسٹرکشن ملے گی تو پھر وہ اس کے مطابق وہ انسٹرکشن کو پرفارم کرے گا۔ تو لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہے؟ یہ بھی ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کسی بھی لینگویج کے اندر پروگرام جو لکھا ہوا ہے اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے یا آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لینگویج ٹرانسلیٹر۔ اب لینگویج ٹرانسلیٹر 3 طرح کے ہمارے پاس کمپائلر ہے، انٹرپریٹر ہے اور اسمبلر ہے۔ کمپائلر جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کے اندر جو پروگرام لکھا ہوا ہے اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ انٹرپریٹر جو ہے وہ لو لیول لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کا بھی یہی کام ہے کہ یہ بھی پروگرام جو لکھا ہوا ہے اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور اسمبلر جو ہے، اسمبلر کے اندر صرف اور صرف اسمبلی لینگویج کو یہ مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اسمبلی لینگویج کیا ہے؟ یہ زیادہ تر ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اندر پروگرامنگ کی جاتی ہے، اور اس میں زیادہ تر نیمونکس یوز ہوتے ہیں۔ نیمونکس کیا ہوتے ہیں؟ کوڈز ہوتے ہیں۔ کوڈز کیا ہیں جی؟ فرض کریں جی ایڈیشن، ایڈیشن کا جو شارٹ فارم ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے ADD۔ اسی طرح ملٹیپلیکیشن کو مل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے شارٹ نیم ہوتے ہیں وہ اسمبلی لینگویج کے اندر یوز ہوتے ہیں، تاکہ پروگرامر کو لمبا نہ لکھنا پڑے، بہت پورا پورا ورڈ نہ لکھنا پڑے، اس کے جو شارٹ کوڈ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اور اسمبلر صرف اور صرف اسمبلی لینگویج کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ باقی رہی بات کمپائلر اور انٹرپریٹر کی، اگلی سلائڈ پہ اس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ کس طرح لینگویجز کے اندر جو پروگرام لکھے ہوئے ہیں ان کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ کمپائلر اور انٹرپریٹر کا میں نے یہاں پہ کمپیریزن دیا ہے کہ یہ سورس کوڈ پچھلی سلائڈز کے اندر، یہ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سورس کوڈ کس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہائی لیول لینگویج کے اندر جو پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کو سورس کوڈ کہا جاتا ہے۔ تو کمپائلر ہمیشہ ہائی لیول لینگویج کے اندر جو پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کو آبجیکٹ کوڈ میں یا مشین میں ایز اے ہول، فرض کریں 50 لائنیں آپ نے لکھی ہیں تو 50 کی 50 اس نے ریڈ کر لینی ہے اور اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دینا۔ اگر وہ 50 کی 50 ٹھیک ہیں، تو اگر ان میں کوئی بھی غلط ہے، کسی قسم کا کوئی ایرر ہے، تو ان لائنز کو کیا کر دے گا؟ ہائی لائٹ کر دے گا، باقی کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دے گا۔ لیکن انٹرپریٹر کیا کرتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ یا لائن بائی لائن کہہ لیں آپ۔ اگر فرض کریں ایک پروگرام کے اندر 50 لائنیں ہیں اور اس نے کیا کرنا ہے کہ پہلی لائن کو پڑھنا ہے، اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دینا ہے، دوسری لائن کو پڑھنا ہے، دوسری کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دینا ہے۔ فرض کریں تیسری لائن کے اندر ایرر آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس نے سٹاپ کر دینا ہے، اس کے بعد جتنی بھی لائنز ہیں وہ ان کو مشین کوڈ میں کنورٹ نہیں کرنا اس نے۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ جو لائن نمبر 3 تھی اس ایرر کو آپ نے ریموو کیا، ریموو کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کمپائل کیا آپ نے۔ پھر انٹرپریٹر نے کیا کرنا ہے کہ لائن نمبر 1 سے شروع کرنا ہے، اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کیا، پھر دوسری کو کیا، پھر تیسرے کو کیا، پھر چوتھی کو کیا، پھر 5، فرض کریں 6ٹھی لائن میں پھر ایرر ہے، پھر اس نے وہیں رک جانا ہے۔ پھر کیا کرے گا آپ؟ کرو گے کہ اس لائن میں جو ایرر ہے اس کو ریموو کرو گے اور پھر دوبارہ پروگرام کو چلاؤ گے۔ پھر انٹرپریٹر نے کیا کرنا ہے کہ پھر فرسٹ لائن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن بائی لائن کرتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک پروگرام کے اندر 10 ایرر ہیں، تو یہ 10 دفعہ اس پورے پروگرام کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرے گا۔ تو اس لیے اس کی جو پروسیسنگ ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ویری سلو ہے ایز کمپیئر ٹو کمپائلر۔ کمپائلر نے کیا کرنا ہے؟ پورے کے پورے پروگرام کو ریڈ کر لینا ہے ایک ہی دفعہ۔ تو یہ ایک میجر ڈفرنس ہے کمپائلر اور انٹرپریٹر میں۔ اس کے بعد آتا ہے جی ایک کانسیپٹ ہے اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویجز۔ یہ 2 ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر آپ اپنا پروگرام جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہو۔ انسٹرکچرڈ کیا ہے جی؟ پروگرام کی جو پوری کی پوری لاجک ہے وہ صرف اور صرف ایک ماڈیول کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کی، صرف ایک فنکشن بنایا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں، اور اسی فنکشن کے اندر ساری کی ساری لاجک جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ جو بھی آپ نے پروگرام کے اندر بنانا ہے، ان پٹ دینی ہے، پروسیسنگ ہونی ہے، جو بھی ہے، وہ ساری کی ساری لاجک جو ہے، وہ ساری کی ساری پروگرام کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک ہی ماڈیول کے اندر ہوں گی، ایک ہی
फंक्शन के अंदर होगी, उसको हम कहेंगे कि ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है ये लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्या होगी कि हम प्रोग्राम की जो इंटायर लॉजिक है उसको डिवाइड कर देंगे इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ फंक्शंस, वो हमारी होगी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो इजी टू डिबग है। अगर फर्ज करें कोई आपने प्रोग्राम बनाया है, उसके 4 मॉड्यूल बनाए हैं आपने, तो आप देख लेंगे कि किस मॉड्यूल में एरर आ रहा है। अब सिर्फ उसी मॉड्यूल को क्या करेंगे, डिबग कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। और वो रीयूजेबिलिटी भी है उसके अंदर कि आपने एक दफ़ा एक फंक्शन बना लिया, अब आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं जहाँ पे मर्जी पेस्ट करते जाएं, तो ये रीयूजेबिलिटी है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है कि डिफिकल्ट टू डिबग, अगर एक भी गलती आ गई है तो आपको वो पूरा का पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर है, और ना ही आप इसको रीयूज कर सकते। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये क्या होते हैं जी? जब आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखना पड़ती है। ये बेसिकली कुछ कमांड्स होती हैं जो आप सी का जो कंपाइलर है उसको देते हो। इसके अंदर क्या होता है, ये हमेशा हैश का जो सिंबल है इससे स्टार्ट होती हैं। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हैश इंक्लूड stdio.h। ये बेसिकली हमने कुछ लाइब्रेरी फाइल्स, stdio.h का मतलब है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच उसकी एक्सटेंशन है, हेडर कहलाता है। अब इसका मतलब है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की कोई इनपुट देनी है और आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए आपको ये फाइल जो है stdio.h ये इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आप ये फाइल इंक्लूड नहीं करते और नीचे आप कोई स्टेटमेंट या कोई फंक्शन इनपुट आउटपुट का देते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा। ये बेसिकली सी का जो कंपाइलर है उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये फाइल इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की है और इससे रेलेवेंट जो फंक्शंस हैं जो प्रोग्राम के अंदर लिखने हैं वो इस फाइल के अंदर पड़े हुए। कांस्टेंट मैक्रो, कांस्टेंट मैक्रो क्या है जी? अगर आपने प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म का कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी टेक्निक दी है सी लैंग्वेज ने, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। और ये भी आपने जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करने हैं तो साथ ही आपने कांस्टेंट मैक्रो भी डिफाइन कर लेने हैं। इसका सिंटैक्स क्या है जी, उसको लिखने का तरीका क्या है, हैश डिफाइन और उस कांस्टेंट का नाम देना आपने जो भी है और उसकी आगे वैल्यू दे देनी। अब इसका मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर जहां कहीं पे भी पाई यूज होगा तो उसकी वैल्यू 3.14 ही कंसिडर की जाएगी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तरीका है जी कांस्टेंट डिक्लेयर करने का सी लैंग्वेज के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।